تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ آپ کے مسائل کا حل کے نئے پروگرام کے ساتھ میزبان ندیم الرشید حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام روزانہ رات 9:05 پر جامعۃ الرشید سے لائیو نشر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو فیس بک پر JTR میڈیا ہاؤس کا پیج سرچ کریں اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں اپنا سوال درج کریں۔ ملک کے معروف مفتیان کرام کا یہ پینل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کا جواب دے گا، لیکن یاد رہے فرقہ وارانہ نوعیت کے سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اختلافی مسائل کے جواب بھی نہیں دیے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث ہیں، شعبہ تخصصات کے نائب مسئول ہیں۔ اس کے علاوہ فلکیات پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، جغرافیے اور صحافت کے بھی ماہر ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب، آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاد اور سینئر مفتی ہیں، حلال فوڈز پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ جی تو بتوفیق اعزدی پہلے سوال سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا سوال کر رہے ہیں احمد گلروز ابو ظہبی سے۔ سوال یہ ہے کہ نفل اور سنت چلتی ہوئی بس میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کس طرح پڑھیں گے، خواہ سفر شرعی ہو یا شرعی نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں، ایک تو ہے نفل اور دوسرا سنتیں ہیں۔ نفل تو چلتی گاڑی میں پڑھ سکتا ہے آدمی، جیسے بھی ہو، چاہے وہ کھڑے ہونے کی امکان ہو یا نہ ہو، بیٹھے ہوئے پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، قبلہ رخ ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، نہ قبلہ رخ ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن سنتیں پھر دو قسم کی ہیں، ایک سنت کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، دوسرے کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو جو غیر مؤکدہ سنت ہوتی ہیں، جیسے عصر سے پہلے والی سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے والی سنتیں ہیں، تو یہ سنتیں تو آپ نفل کا ہی حکم ہے، لہذا جیسے نفل پڑھ سکتے ہیں تو یہ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ سنت مؤکدہ جو ہوتی ہے اس کا حکم وہ ہے جو کہ واجب کا حکم ہوتا ہے، تو لہذا اس میں قیام ضروری ہوتا ہے، کھڑا ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا یہ بھی اس میں ضروری ہے۔ تو قیام اور قبلہ رخ ہونا جب اس میں ضروری ہے تو یہ وہاں گاڑی میں بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا گاڑی میں کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہو، جیسے ریل گاڑی میں آدمی جا رہا ہے اور اس میں کھڑا ہونا ممکن ہوتا ہے، کسی چیز کا سہارا لے کے بھی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا کوئی ضروری فرض نہیں ہے، تو کسی چیز کو پکڑ کر ڈنڈے کو کھڑا ہو جائے تب بھی گزارا، اس میں فرائض بھی پڑھے جا سکتے ہیں، سنت موقدہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس میں قبلہ رخ ہونے کی گنجائش ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر قبلہ رخ ہونے کی گنجائش نہیں ہے، مثلا جو ریل گاڑی میں درمیان میں جگہ ہوتی ہے وہ قبلے کی رخ میں نہیں ہے بلکہ سیٹ کے اوپر بیٹھے تو قبلے کی رخ ہوتا ہے، تو اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے علماء نے کہ پہلے درمیان میں سیٹوں کے کھڑا رہے اور اس حالت کے اندر اپنے قیام کرے اور تلاوت وغیرہ کر لے، اس میں قرات کر لے، پھر جب رکوع آئے تو رکوع بھی اسی طرح کر لے قبلے کی رخ ہو کر، اور جب بیٹھنے لگے گا تو پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے، ریل گاڑی کی دو سیٹیں ہوتی ہیں، آمنے سامنے سیٹیں ہوتی ہیں، پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائے اور آگے والی سیٹ کے اوپر سجدہ کر لے۔ تو اس میں اگرچہ گھٹنے نیچے نہیں لگیں گے لیکن پھر بھی نماز ہو سکتی ہے، گھٹنے نیچے لگانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس میں فرائض بھی اس صورت میں پڑھے جا سکتے ہیں اور سنن موقدہ بھی اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور باقی نوافل تو اس کی اجازت میں نے کہا کہ ہے، وہ جیسے بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، چاہے قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال ہے، ابراہیم سعودی عرب سے استفسار کرتی ہیں، کیا قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی قضا نماز بیٹھ کر پڑھنے کا وہی حکم ہے جو ادا نماز بیٹھ کر پڑھنے کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق قضا یا ادا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات کے ساتھ ہے کہ نماز پڑھنے والا قیام پر قادر ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے کہ وہ کھڑا بالکل نہیں ہو سکتا
یا ہو سکتا ہے لیکن اس میں اس کو شدید مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، یعنی غیر معمولی تکلیف. تو ایسا شخص جو ہے وہ قادر نہیں ہے، عاجز ہے، تو وہ ادا نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور قضا نماز بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی قیام پر قادر ہے تو جیسے اس کے لیے ادا نماز بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے، ویسے قضا نماز بھی اس کے لیے بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں. بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب. دوسرے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے. ان کا دوسرا سوال کہ اگر شوہر کوما میں چلا جائے تو کیا بیوی اس سے طلاق لے سکتی ہے جبکہ کئی سالوں تک اس کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہ ہو، چانس نہ ہو، اور طلاق کی کیا صورت ہوگی؟ سوال کر رہے ہیں محمد یوسف اسد ممبئی انڈیا سے. یہ بہت بڑا ابتلا ہے اس خاتون کے لیے جس کے شوہر کومے میں چلے گئے ہیں، لیکن اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حل موجود ہے شریعت میں. اگر واقعتاً ایسا یہ ہے اور ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اب لمبے عرصے تک ہوش میں آنے کا ان کا کوئی امکان نہیں ہے، اور عورت بھی خصوصاً جوان عورت ہے اور اس کو بہت سارے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، اپنے نفس کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور نان نفقے کے مسائل بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کی صورت یہ لکھی ہوئی ہے فقہا نے کہ ایسا کر لے کہ کچھ علماء کے سامنے جا کے پہلے پیش ہو، اپنے حالات ذکر کرے اور اس کے بعد پھر عدالت سے رجوع کرے. عدالت پھر اس کے اسباب کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس فسخ نکاح کے اسباب موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو عدالت ان اسباب کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ فسخ نکاح کا حکم کر دے گی اور پھر اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا. طلاق البتہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ طلاق دینا شوہر کا ہی کام ہے، اسی کا وظیفہ ہے، اور وہ اس حالت میں ہے نہیں کہ وہ طلاق دے سکے، لہذا طلاق تو نہیں ہو سکتی. البتہ فسخ نکاح ہو سکتا ہے، اس کے لیے اس کو عدالت میں رجوع کرنا پڑے گا. پھر عدالت و اسباب کو دیکھے گی کہ کون کون سے اسباب موجود ہیں، مثلا اس کو نان نفقہ نہ ملنا یا اس کو اپنے اوپر فتنے کا خدشہ ہونا یا اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. جو مسائل یہ بیان کرے گی اس کو قاضی دیکھتے ہوئے یا جج جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اس کے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے. بس یہی اس کی صورت ہے اور کوئی صورت نہیں اس کی. جی بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال ہے. حسین محمد منڈی بہاؤدین سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر سرکاری عمارت کی ریپیئرنگ کے لیے فنڈ نہ ہو تو عمارت میں موجود درخت وغیرہ بیچ کر یا کوئی سرکاری چیز بیچ کر وہاں لوگوں سے کسی مد میں اضافی رقم لے کر اس عمارت کی ریپیئرنگ پر لگا سکتے ہیں؟ جی، سرکاری تعمیرات جو ہوتی ہیں یہ ان کا حکم اوقاف کی عمارات کی طرح ہوتا ہے، اور فقہا نے اس بات کی تو صراحت کی ہے کہ وقف کی عمارت کی تعمیر وہ وقف کی آمدن سے کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں اتنی بات قابل وضاحت ہے کہ جو افسر یہ کام کرے کہ وقف کی آمدن سے، مثلا سرکاری عمارت میں درخت لگے ہوئے ہیں ان کی آمدن سے یا کوئی اور چیز بیچ کے جب وہ ریپیئرنگ کرے تو وہ افسر مجاز ہونا چاہیے، یعنی قانونی طور پر اس کو ان تصرفات کی اجازت ہونی چاہیے. باقی انہوں نے ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ لوگوں سے رقم لے کے، تو لوگوں سے جبری طور پر اس مقصد کے لیے کوئی رقم لینا، چندہ کرنا تو جائز نہیں ہے. البتہ اگر لوگوں کو اعتماد دلایا جائے کہ چونکہ یہ آفس آپ لوگوں کے ہی کام آتا ہے تو اگر آپ لوگ اپنی خوشی سے اس میں چندہ دے دیں اور اس طرح سے اس کی ریپیئرنگ ہو تو اس کی اجازت ہے. جی بہت شکریہ. محمد وسیم سوال کرتے ہیں شہداد پور سے، اور سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کے لیے کہ ایک شخص کے زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے اور بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، کیا اسے شادی کرنی چاہیے؟ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کا مطلب ان کا شاید یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی روزگار کا بندوبست نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پہ قادر نہیں ہے، اور فتنے کا خدشہ بھی اس کو ہے. تو ویسے جو حکم ہے وہ شرعی حکم وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو فتنے میں پڑنے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہوتا ہے. لیکن ساتھ ان کے جو دوسرا مسئلہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بیوی کو سنبھالنا، اس کے خرچے برداشت کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، تو وہ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ پھر روزے رکھے. وہ روزے رکھے، اس سے آدمی کی شہوت کنٹرول میں ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. لیکن اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسا کرے. لازمی نہیں ہے کہ کسی مالدار عورت سے شادی کرے. یہ خواتین تو بہت ساری غریب بھی موجود ہوتی ہیں اور ایسی بھی ہوتی ہیں جو خود اپنی کمائی کر کے کھا رہی ہوتی ہیں
اور مختلف گھروں کے اندر ماسیوں کے طور پہ کام کر کے گزارا کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ کسی مالدار عورت سے شادی کرے اور پھر اسی کو اپنے پاس رکھے، بلکہ کسی غریب خاندان سے عورت سے شادی کرے اور وہ کم پر راضی ہو جائے گی، پھر یہ جتنا کھاتا ہے تھوڑا بہت کمانے کا ظاہر ہے، لولا لنگڑا تو یہ بھی نہیں ہے، تو تھوڑا بہت کماتا ہے تو اس کے بیوی کے حقوق بھی ادا ہو سکتے ہیں، تو اس صورت کے اوپر عمل کرنا چاہیے اس کو، لیکن شادی بہرحال کر لے کیونکہ اس کو اپنے فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سوال ہے عابد شاہ صاحب کے لیے کہ دوران سفر نماز ایسی جگہ پڑھنی پڑ جاتی ہے جہاں خواتین کے لیے علیحدہ نماز کا یعنی جگہ نہیں ہوتی، اہتمام نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سائڈ پر بیٹھ کر پڑھ لیں یا کھڑے ہو کر پڑھ لیں؟ مسز جمیل کا سوال ہے کوہاٹ سے آپ کے لیے۔ جی، نماز میں کھڑے ہونے کا جو حکم ہے قیام، یہ فرض ہے، اور یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ سفر میں ہیں تو ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی الگ سے جگہ نہیں بھی بنی تو بھی خواتین اگر ایک سائڈ پہ پردے کے اہتمام کے ساتھ، جیسے شریعت کا حکم ہے کہ خاتون اگر باہر جاتی ہے تو مکمل حجاب کا اہتمام کر کے جائے، کم از کم ایک بڑی چادر جو سر سے لے کے پاؤں تک بدن کو ڈھانپ لے، تو وہ تو ایک مسلمان خاتون کو گھر سے باہر جاتے ہوئے ویسے ہی اپنے پاس رکھنی چاہیے، تو جب ایسی چادر ہو تو اس چادر کو اوڑھ کے نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹھ کے نماز پڑھنا اس عذر کی وجہ سے جائز نہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کے لیے۔ محمد طلحہ لاہور سے استفسار کرتے ہیں، اگر 3 آدمی اکٹھے کوئی گناہ کریں، ان میں سے ایک توبہ کر لے، تو کیا اس آدمی کو ان 3 آدمیوں کے سامنے بھی توبہ کا اظہار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس آدمی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں؟ جی، انہوں نے اگر وہ گناہ ایسا کیا ہے جس سے حقوق العباد وابستہ نہیں ہیں، فقط حقوق اللہ کا مسئلہ تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائے۔ ہاں، البتہ اگر اس نیت سے بتاتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے لہذا آپ بھی اس بات سے توبہ کر لو، پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب کہ ان کو میں بتاؤں گا، بلکہ اس نے جب اللہ سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے۔ البتہ اس کو ترغیب دینی چاہیے، دوسرے لوگ جن کے ساتھ شریک تھے ان کو ترغیب دینی چاہیے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ گناہ کیا تھا، تو لہذا آپ بھی اس گناہ میں شریک تھے، میں نے توبہ کر لی ہے، آپ لوگ بھی اس سے توبہ کر لو۔ اس سے ان کا جو دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ بدگمانی میں مبتلا نہ رہیں وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور ان کے دین کی دعوت بھی ایک قسم کی دے دی جائے گی، ایسا ہو سکتا ہے۔ جی بہت بہتر۔ شاہد حیدر سوال کرتے ہیں مفتی عابد شاہ صاحب سے، کیا کہ الیکٹرک بجلی کا کنیکشن اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے سے لینا جائز ہے؟ اس صورت میں جب ایک لائٹ چلی جاتی ہے تو دوسری موجود رہتی ہے۔ اس سوال کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر قانوناً اس طرح کرنے کی اجازت ہو کہ ایک شخص بیک وقت 2 کنیکشن لے لے تو شرعاً بھی اس کی اجازت ہوگی، اور اگر قانوناً اجازت نہ ہو تو شرعاً بھی اجازت نہیں ہوگی، اور ہماری معلومات کے مطابق اس طرح کرنے کی قانوناً اجازت نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ شرعاً بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ قانوناً اگر اجازت نہیں ہے تو شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ سوال ہے سمر کا راول پنڈی سے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کے لیے، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر زندگی میں پہلی نظر والی شمار ہوگی یا ہر نماز کے وقت والی نظر بھی شمار ہوگی؟ دیکھیں جی، بیت اللہ کے اوپر یہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بیت اللہ کے اوپر نظر پڑتی ہے تو یہ اجابت دعا کے مواقع میں سے ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کو دیکھتے تھے تو اس وقت اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام، اور یہ بھی پڑھتے تھے، ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تکریما و تعظیما، اور وزد من حجہ او اعتمر تشریفا و تکریما و تعظیما، یہ الفاظ بھی ادا کرتے تھے۔ تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی اس وقت ادا کرتے تھے، اسی طرح ہی منقول ہے۔ ہاں، البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اول نظر، تو وہ کیونکہ عموماً یہی بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب نظر پڑے تو اس وقت آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے، تو یہ اصل میں کیفیات کا مسئلہ ہے
کہ جب آدمی یہاں سے جاتا ہے آفاق سے دور سے آدمی جب بیت اللہ جاتا ہے تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی جو وہاں رہنے والے آدمی کی ہوتی ہے. وہاں رہنے والا تو 24 گھنٹے بیت اللہ کے قریب ہے، لہذا اس کے دل کے اندر اگرچہ محبت ہو بیت اللہ کی، اگرچہ اس کی عظمت ہو، لیکن اس کی کیفیت اور یہاں سے جانے والے کی کیفیت میں دن رات کا فرق ہوتا ہے. تو لہذا یہ والی جو کیفیت نظر ہوگی جس وقت سب سے پہلے یہ جا رہا ہوگا، اس وقت یہ دعا مانگے گا تو یہ کیفیت کہیں زیادہ ہوگی، اچھی ہوگی، اور اس کے اندر زیادہ خلوص ہوگا، زیادہ للہیت ہوگی، زیادہ خضوع ہوگا، اس کے قبول ہونے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اگرچہ ویسے ہی بیت اللہ کو دیکھ کر آدمی اگر 24 گھنٹے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اس وقت بھی وہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ بھی قبولیت دعا کے مواقع میں سے ہے. ہر نماز کے بعد دیکھ رہا ہے وہ بھی قبولیت دعا کے مواقع میں سے ہے. لہذا اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت جب بھی بیت اللہ کو دیکھیں گے دعا کو قبول کریں گے، لیکن کیفیات کا فرق ہوگا. کبھی کوئی کیفیت ہوگی، کبھی کوئی کیفیت ہوگی. جیسے مثلا طواف ہے تو ہر طواف کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک طواف ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں، بالکل آخر میں ہوتا ہے، وہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے. وہ بھی اسی لیے اہمیت بیان کیا ہے کہ اس وقت آدمی بیت اللہ کو چھوڑ کر گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جب گھر کی طرف جا رہا ہے تو اب اس کے اندر فراق والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس وقت جو بیت اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس وقت جو دل سے دعا نکلتی ہے، اس کے اندر قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پہلی نظر کا بھی انہوں نے اہمیت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، ورنہ بیت اللہ کو جب بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا اس وقت قبول کرتے ہیں. اور یہ کیفیات ایسی ہیں کہ الفاظ ترجمانی نہیں کر سکتے. جی الفاظ بالکل ترجمانی اس کی نہیں کر سکتے، اور یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے. وہ آدمی جو وہاں ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صورت ہے. وہ ایک شاعر نے کہا کہ میرے شعر اس کے گواہ ہیں کہ حروف میری سپاہ ہیں، مگر اب جو مار کا دل کا ہے وہی مجھ سے سر نہیں. بہت اچھا. جی بہت شکریہ. اور سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب کے لیے. عامر خان سوال کرتے ہیں، میرے پیسے میرے بھائی کے ساتھ کاروبار میں لگے ہیں، ان کا میڈیکل سٹور ہے، وہ سارا حساب کتاب کر کے مجھے نفع دیتے ہیں، یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو رقم جو دی ہے وہ اصل رقم محفوظ ہے. آپ نے ان سے یہ کہہ رکھا ہے کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ جتنے میں دے رہا ہوں یہ تو بہرحال آپ کو مجھے دینے ہیں، البتہ اس پر آپ منتھلی یا 3 مہینے کے بعد کوارٹرلی مجھے کوئی رقم دیں گے، جتنا نفع آپ کو ہوگا اس کا کوئی پرسنٹیج. تو یہ صورت جس میں آپ کی اصل اماؤنٹ محفوظ رہتی ہے یہ پھر سود کی ہوگی. لیکن اگر آپ نے ایسا ان کے ساتھ طے نہیں کیا بلکہ یہ کیا ہے کہ جنرل سٹور ہے یا جو دکان ہے اس میں جتنا بھی نفع ہوگا، جیسے میں اس نفع میں شریک ہوں اسی طرح میں اپنے سرمایہ اور کیپٹل کے تناسب سے نقصان میں بھی شریک ہوں، تو اس صورت میں پھر یہ سود نہیں ہے اور آپ کے لیے یہ نفع لینا جائز ہے، بشرطے کہ نفع بھی آپ لوگوں نے صحیح شریعت کے اصول کے مطابق طے کیا ہو، کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہ ہو بلکہ پرسنٹیج کے حساب سے ہو. جی بہت شکریہ. بہت دور سے سوال آیا مفتی اسداللہ شہباز صاحب کے لیے. احسن رضا سوال کرتے ہیں اسٹاک ہوم سویڈن سے، اگر کوئی فرائض میں کوتاہی کرتا ہو تو کیا اس سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے؟ فرائض میں کوتاہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر یہ فقط اپنی کم عقلی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، مثلا یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا یا حج ادا نہیں کر رہا، تو پھر اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے اور یہ مسلمان ہی ہے. گناہ گار ہونا الگ بات ہے لیکن مسلمان ہی رہے گا. ہاں البتہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ یہ استہزاء کر رہا ہے اس کا، یعنی فرائض کا نماز کا استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تو پھر اس کے ایمان کا خطرہ ہے، پھر یہ اس کے ایمان سے یہ جاتا رہے گا. لہذا جب تک ایسی صورت نہیں ہے، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ مسلمان سے یہ متوقع نہیں ہے کہ وہ کسی شرعی حکم کا مذاق اڑائے گا، تو لہذا اس کے کفر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ گار ہے. اس کو بعد میں چاہیے کہ واپس اپنے فرائض کو ادا کریں اور جو سابقہ رہ چکے ہیں ان کی بھی قضا کریں، یہ اس کے ذمہ داری بنتی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بالکل بہت شکریہ استاد جی. مدثر احمد ٹنڈو سومرو سے سوال کرتے ہیں مفتی عابد شاہ صاحب سے، ہمارے ہاں آم کے باغات کا سودا آم کی فصل تیار ہونے سے پہلے کر دیا جاتا ہے،
جبکہ درخت پر صرف پتے ہوتے ہیں اور فصل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیسی ہوگی، کیا اس طرح معاملہ جائز ہے؟ جی یہ صرف ان کے یہاں نہیں ہوتا، بہت عام صورت ہے، اور عام پھل لگنے سے پہلے ہی آم ہوں یا دیگر پھل ہوں ان کی بیع کر دی جاتی ہے، اور یہ صورت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب تک کچھ نہ کچھ پھل نہ لگا ہو اس وقت تک پھلوں کی بیع کرنا وہ ایک معدوم چیز کی بیع ہے، ایک ایسی چیز کی بیع ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور حدیث شریف میں صراحتاً ایسی چیز کی بیع سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ بالکل ایک باطل عقد ہوتا ہے، وائڈ عقد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ پھلوں پر ملکیت آتی ہے اور نہ ان پیسوں کے یہ مالک بنتے ہیں جو یہ لیتے ہیں، اور ایسے معاملے کو ختم کر کے نئے سرے سے پھل آنے کے بعد معاملہ کرنا ضروری ہے۔ باقی اگر پھل آ گئے ہوں تو اگرچہ وہ ابھی پک کر تیار نہ ہوئے ہوں، چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، تو اس وقت بیع کی جا سکتی ہے، اور اگر اس معاملے میں یہ شرط نہ کیا جائے کہ ان خریدار ان پھلوں کو درختوں پر باقی رکھ کر پکائے گا، تو یہ معاملہ اگرچہ بعد میں وہ اس کی اجازت اس کو دے دے، یہ معاملہ جائز ہو جائے گا، اور اگر کہیں پر اس کو شرط بھی کیا جائے اور اس کا عام عرف ہو تو شرط کے باوجود یہ معاملہ جائز ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ پھل کچھ نہ کچھ پیدا ہو گیا ہو تو تبھی معاملہ جائز ہوگا، اس سے پہلے جائز نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز اس کا صاحب، کوئی متبادل بھی بتا دیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، نہیں وہ آپ بتا دیں کہ مثلا وہ پہلے کرنا چاہتے ہیں اور ان کے علاقے میں اس طرح ہے، تو پھر وہ کوئی صورت ایسی بن سکتی ہے کہ وقت سے پہلے بیع کر لیں، یا وعدہ وغیرہ کوئی ایسی صورت کہ وہ پہلے وعدہ کر لیں ان سے اور پھر بعد میں ہو جائے؟ ہاں وعدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر یہ معاملہ بطور بیع کے نہ ہو، بطور وعدہ کے ہو۔ آج کل دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک تو سیل اگریمنٹ ہوتا ہے، سیل اگریمنٹ وہ ہے جو حتمی معاملہ ہے جس میں کوئی جانب جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ دوسرا اگریمنٹ ٹو سیل ہے کہ ابھی تو ہم آپ کے ساتھ سیل اگریمنٹ نہیں کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ اگر اس وعدے پر ہمیں کچھ رقم فراہم کر دیں جس سے ہم اپنے ضروریات پوری کر لیں تو فلاں وقت میں ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سیل اگریمنٹ کریں گے، تو اس وقت دوبارہ زبانی طور پر ایک اگریمنٹ کر لیں تو یہ صورت البتہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیل ایگریمنٹ نہیں کر سکتا لیکن ایگریمنٹ کر سکتا، اگریمنٹ ٹو سیل کر سکتے ہیں۔ بہت بہتر۔ شہزاد کھوکر سوال کرتے ہیں، سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کے لیے، عمرہ کر کے پوری امت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، عمرہ جیسے عام دوسری کوئی بھی عبادت کر کے آدمی پوری امت کو ثواب کا ایصال ثواب کر سکتا ہے، اسی طرح عمرہ کر کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک قربانی جو ہے نا وہ پوری امت کی طرف سے کی تھی، تو پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا وہ بھی گویا کہ اس کا ثواب پوری امت کو دینا ہے۔ اسی طرح اپنی طرف سے آپ نے عمرہ کر لیا اور پھر اس کا ثواب بہت سے لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بہت ہو سکتا ہے اس میں۔ بہت شکریہ۔ عالیہ سعید سوال کرتی ہیں کہ میں جب نماز میں الحمد شریف یا کوئی سورت پڑھتی ہوں تو لگتا ہے میں کوئی لفظ غلط ادا کر رہی ہوں، تو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، کیا اس سے سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا؟ نیز کتنی آیتیں دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو لازم آئے گا؟ جی اس بارے میں اصول یہ ہے کہ ایک رکن کے بقدر، اصل میں تکرار بذات خود یعنی کسی لفظ کا دوبارہ پڑھ لینا یا آیت کا دوبارہ پڑھ لینا بذات خود یہ سجدہ سہو کو واجب کرنے والا نہیں ہے۔ البتہ اگر اس طرح تکرار کے ساتھ پڑھنا وہ تاخیر کا باعث بن جائے اور تاخیر اتنی ہو جائے جتنی ایک رکن کے مقدار ہے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب ایک رکن کی مقدار کتنی ہے؟ تو ایک رکن کی مقدار فقہائے کرام نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کو قرار دیا ہے کہ 3 مرتبہ جتنی دیر میں آدمی سبحان ربی العظیم کہہ سکتا ہے اتنی دیر جو ہے یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔ اب 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم میں 42 حروف بنتے ہیں، اور 42 حروف اگر سورہ فاتحہ کے شمار کیے جائیں بالکل شروع سے تو وہ مالک یوم الدین کی یا تک بنتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی اتنی سورہ فاتحہ شروع سے وہ تکرار کے ساتھ پڑھے گا تو اس پر تاخیر لازم آنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور اگر درمیان میں وہ تاخیر کرتا ہے یا آخری آیات جو سورہ فاتحہ کا آخری حصہ ہے اس میں تکرار کرتا ہے تو معیار یہی ہے کہ 42 حروف تاخیر جہاں پر ہو جائے گی تو وہاں پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر 42 حروف سے کم تاخیر ہوگی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اسامہ خان سوال کرتے ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسے کسی کو اسکول کی فیس کے لیے دے سکتے ہیں؟
جی ہاں، اگر آپ اس کی اجازت سے، کسی کی اجازت سے، مثلا کوئی طالب علم ہے، اس کی اسکول کی فی اس کے ذمہ واجب ہے، آپ اس کی اجازت سے کہتے ہیں کہ بھی میں آپ کی طرف سے فیس ادا کر دیتا ہوں، تو اس طرح ادا کرنا جائز ہے اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس میں۔ جی بہت بہتر۔ سوال یہ ہے، عطا اللہ مردان سے سوال کرتے ہیں مفتی عابد شاہ صاحب کے لیے، اگر امام سری نماز میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت زور سے پڑھے تو سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ جی نہیں، ایک آیت زور سے پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اس کی مقدار بھی فقہاء کرام نے اسی کو قرار دیا ہے جو جس مقدار سے نماز جائز ہو جاتی ہے، ما تجوز بہ الصلاۃ، اور وہ ایک بڑی آیت ہے یا 3 چھوٹی آیات ہیں۔ تو ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات اگر کوئی سری نماز میں جہر سے پڑھ لے یا جہری نماز میں سرن پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اس سے کم میں واجب نہیں ہوگا۔ بہت بہتر، بہت شکریہ۔ سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کے لیے، اور عاشق حسین کشمیر سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے۔ فجر نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کو اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو لہذا صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ عبادت کریں گے تو اس میں بھی زیادہ برکت ہوتی ہے، اس میں بھی دل زیادہ لگتا ہے۔ اگر کوئی آپ تجارت یا کوئی اپنا ذاتی کام کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو متوارث ہے وہ یہی ہے کہ فجر کے بعد کام کے لیے نکلنا چاہیے، اس کے بعد سونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو عموماً لوگ اس کو بری بات سمجھتے ہیں، لیکن شرعاً اس کو مکروہ کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی آدمی مثلا ساری رات کام کرتا رہا ہے یا اس کی ڈیوٹی ہی رات کی ہے، تو وہ رات کی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے تو صبح فجر کے بعد اس کو سونا پڑ رہا ہے، کبھی سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی کو معمول بنا لینا اور مستقل اس وقت سوتے رہنا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں کراچی جیسے شہر میں اب یہ لوگوں نے روٹین بنا لی ہے کہ وہ فجر کے بعد سوتے ہی رہتے ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں روٹین بن چکی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو کاروبار زندگی ہے وہ 12 بجے کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ جو اصل وقت ہے، جو لائٹ ہے، حالانکہ باہر دوسرے ممالک کے اندر گرمی اور سردی میں 1 گھنٹے کا وقت آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈے لائٹ سیونگ ہوتی ہے، کہ دن کی روشنی کو استعمال میں لاؤ، اور ہم لوگ دن کی روشنی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کہ دن کی روشنی 12 بجے تک جو تھی وہ تو ہم نے ضائع کر دی، اور اس کے بعد پھر رات کے 12 بجے تک استعمال کرتے رہتے ہیں، اور وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، جس سے ایک تو پوری معیشت کے اوپر بھی مسئلہ ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر اس حدیث پر عمل کر لیے جائے اور صبح سویرے ہی سے کام شروع کر دیا جائے، صبح 7 سے 8 سے، تو بہت سارے معاشی فضائل بھی اس کے اندر حاصل ہو سکتے ہیں، اور حدیث کی وجہ سے برکت بھی ہو جائے گی۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سریہ روانہ کرتے تھے یا کوئی جیش روانہ کرتے تھے کسی مہم کے اوپر، تو وہ صبح کے وقت میں روانہ کرتے تھے۔ اگر کہیں حملہ کرنا ہوتا تھا وہ بھی صبح کے وقت میں ہوتا تھا، تو اس وقت کوئی خاص برکت کا وقت ہے۔ ویسے بھی طبی لحاظ سے بھی اس وقت انسان جو ہے نا، کیونکہ رات کا سو کر بالکل فریش ہوتا ہے اور اس کے سارے اعضاء اچھی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کام کرنے میں زیادہ لطف ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات یاد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی صبح کے وقت میں زیادہ اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے، رات کو یاد نہیں ہوگی لیکن صبح کے وقت یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو سو کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پرندے بھی اپنے رزق کے لیے صبح سویرے نکل کر آتے ہیں۔ جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ موسیٰ جان ریاض سے سوال کرتے ہیں، ہم فرنیچر کی دکان میں تنخواہ پر کام کرتے ہیں، اگر ہم مارکیٹ سے مال مثلاً 10,200 ریال کا خریدتے ہیں اور بل 10,200 ریال کا ملتا ہے، پھر فروخت کرنے والا ہمیں 200 ریال واپس کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ 200 ریال آپ کے ہیں، تو کیا یہ 200 ریال مالک کا حق ہوگا یا ہم اسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہوں اس قیمت میں جو طے شدہ قیمت ہے، تو اگر اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہے یہ، تو اس کے بارے میں تو فقہی اصول یہ ہے کہ وہ اصل معاملے کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ ڈسکاؤنٹ اصل جو خریدار ہے اس کو ملنا چاہیے، تو وہ تو مالک کا ہے، آپ کو واپس کرنا ہی ہوگا۔ دوسری صورت جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 200 ریال آپ کے ہیں، تو اس صورت میں یہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، الگ سے ایک ہبہ ہے، ہدیہ ہے، لیکن اس ہدیے کا لینا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے
کہ یہ ان کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ ہو، نہ ہی یہ پہلے سے طے کرتے ہوں کہ ہم معاملہ جو ہے 10,200 ریال میں کریں گے، لکھیں گے بھی 10,200 ریال، لیکن 200 ریال آپ کو ہمیں چھوڑنے ہوں گے یا ہمیں دینے ہوں گے. تو ان کی طرف سے مطالبہ نہ ہو، نہ پہلے سے طے شدہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ہدیے کی وجہ سے یہ کسی قسم کا اس کو رعایت نہ دیتے ہوں. اگر یہ اس کو رعایت دیتے ہیں تو اس کا مطلب، اور مالک کی مصلحت کو یہ فوت کرتے ہیں، تو یہ پھر یہ ہدیہ رشوت میں آ جائے گا اور یہ ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا. تو اگر یہ مالک کی مصلحت کو فوت نہیں کرتے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، طے بھی نہیں ہے، اس کی طرف سے ہی وہ ہے اور وہ ان کو یہ کہہ کے دیتا ہے کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے، تو پھر یہ اس کو رکھ سکتے ہیں. بہت بہتر، بہت شکریہ. سوال ہے ایوب صاحب کا چترال سے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کے لیے کہ جو لوگ بلا وجہ اپنے امام کی غیبت کرتے ہیں، کیا اس امام کے پیچھے ان لوگوں کی نماز ہو جائے گی؟ غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اس کی تعریف اصل میں سمجھنی چاہیے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ آپ کا اپنے کسی دوسرے بھائی کو اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہوں، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اسی بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اس غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف سمجھا گیا ہے. اگر کسی عامی کی غیبت کی ہے تو اس کی بھی یہی حکم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے یہ. کیونکہ جو آدمی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اور اس کو جب گناہگار سمجھ رہا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو توفیق مل جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے. لیکن جو شخص غیبت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتا. جب گناہگار ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کو توبہ کب کرے گا؟ لہذا توبہ ہی نہیں کرتا اور اسی گناہ کی حالت میں مرتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے عذاب کا یہ سبب بن جاتا ہے. اس لیے اس کو اشد من الزنا بھی کہہ دیا گیا ہے. تو لہذا غیبت تو کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جو ان کو نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے اور وہ ظاہر ہے نیک آدمی ہے اور اس کی خواہ کا بیٹھا ہوا یہ غیبت کر رہا ہے، تو اس کا اس امام کو تو فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نیکیاں اٹھ اٹھ کر امام صاحب کے پاس جا رہی ہیں اور یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اس کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے. تاہم اگر یہ اس کے پیچھے غیبت کے باوجود اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ اس کی نماز ہی نہ ہو، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن غیبت کے گناہ سے بچنا چاہیے اس کو. اور اس کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، اور امام صاحب کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بیٹھ کر معافی مانگے. اور امام کی جو اچھی باتیں ہیں، جو اس کے اچھے خصائل ہیں، وہ اپنے ذہن میں جب لائے گا تو اس کی انشاءاللہ غیبت کرنے کا اس کے دل سے جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ویسے جب سے یہ تیز ترین ذرائع ابلاغ ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ، واٹس ایپ، وہ یہ ساری چیزیں، غیبت کا گناہ بہت عام ہو چکا ہے. لوگ واٹس ایپ کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں، موبائل پر باتیں کرتے ہیں، پیکج لگا کر باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کے موضوعات ہی تو وہ رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی غیبت ہی کرتے رہتے ہیں. کسی نے کسی کی تو بات کرنی ہے نا. جب دو آدمی موجود ہیں اور کسی تیسرے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں خواہ مخواہ کوئی نہ غیبت آ جائے گی. اگر کوئی تعریف کر رہا ہے نا کسی کی، اگر میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں تو عین ممکن ہے کہ وہ شخص آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہوں، تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی خامی مجھے بتا دیں گے. جب خامی بتائیں گے تو خود غیبت بن جائے گی. تو لہذا اصل اصول تو یہی ہے کہ دو آدمی جب بیٹھ رہے ہیں تو تیسرے غائب آدمی کا وہاں ذکر ہو ہی نہ. غیبت سے بچنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے. اگر ذکر ہے تو ذکر خیر ہو، اور جیسے ہی کوئی آدمی غیبت کرنے لگے یا تو اس کو روک دے فوراً کہ بھئی یہ اس کی غیبت ہو رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے. یا پھر اگر روک نہیں سکتا تو پھر وہاں سے خود کو اٹھ کے چلا جانا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے. جی بہت شکریہ، بہت تفصیلی جواب دیا اور معاشرے کے اوپر بھی آپ نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی. سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے، کیا ایسے ادارے میں نوکری ہو کہ وہاں صرف حرام اور سود کا کاروبار ہو تو نوکری کرنا جائز ہوگا؟ حارث خان کا سوال ہے یہ. جی اس کا جواب تو واضح ہے کہ جہاں پر سود اور حرام کام ہوتا ہو، ظاہر ہے کہ عام حالات میں وہاں پہ نوکری کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اس کا نوکری کرنا ایک قسم کا ان ناجائز کاموں میں تعاون ہے، اور ناجائز کام پر تعاون کرنے سے ہمارے دین نے ہمیں روکا ہے. البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، اس کو دوسری جگہ کوئی ملازمت نہیں ملتی ہے اور ایسی جگہ پہ اس نے کام لے لیا ہے،
تو اس شرط کے ساتھ اس کو اس ملازمت کو جاری رکھنے کی اجازت ہے کہ اس کا جو کام ہے جو یہ کرتا ہے اس کام کا سود سے اور حرام کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا اس کی ایک مثال چوکیدار ہے وہاں پر یا ڈرائیور ہے, اس کا سودی معاملات سے اور حرام کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اس وقت تک اس کام کو جاری رکھ سکتے ہیں جب تک ان کو دوسری جگہ کوئی ملازمت نہ ملے. اور ان کو بھی جب دوسری جگہ ملازمت مل جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ اس ملازمت کو چھوڑ کے اس کام کو اختیار کریں. تو جواب یہی ہے کہ عام حالات میں یہ بالکل جائز نہیں ہے ایسی جگہ ملازمت کرنا. کوئی مجبوری ہو تو اس شرط سے جائز ہے کہ اس کا اپنا کام حلال ہو, جائز ہو, اس کا سود سے اور حرام کام سے کوئی تعلق نہ ہو. بہت شکریہ اور بہت بہترین جواب دیا مفتی عابد شاہ صاحب. اگلا سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کے لیے. ابو حذیفہ مدنی سوال کر رہے ہیں مدینہ منورہ سے. استفسار ہے کہ میں مسجد نبوی میں ڈیوٹی دیتا ہوں, یہاں لوگ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں اور بعض لوگ دیتے وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار کا لنگر ہے کھاؤ پیو, یا پیسے دیتے وقت کہتے ہیں کہ سرکار کے نام پر لے لو. کیا ان کا کھانا یا پیسے لینا جائز ہے, درست ہے؟ دیکھیں اصل تو اس میں اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ اس نے یہ الفاظ کس عقیدے سے بولے ہیں. اگر وہ جیسے اللہ کے نام کا ہوتا ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کر کے دے رہا ہے تو یہ تو شرک ہو جائے گا, کیونکہ کسی چیز کے اوپر بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہیں لینا چاہیے. البتہ عموماً مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, اور اسی غرض سے لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, خیرات اسی نیت سے ہوتی ہے. تو اگر اس نیت سے ہے تو اس کا لینا جائز ہے. لیکن اگر دوسرے عقیدے سے ہے, جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ اسی کے نام سے, جیسے اللہ کے نام سے اس طرح اسی کے نام سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, یا کسی اور شخص کے نام سے, کسی اور بزرگ کے نام سے اگر ہے تو پھر اس کا لینا جائز نہیں ہوتا. تو اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے تو یہ جو الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ اگر شرک نہ بھی ہوں تو منہ میں شرک بہرحال ہیں, اس کے اندر شرک کا شائبہ ہے. تو ایسی چیز سے بچنا چاہیے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے اور یہ الفاظ بول کے دے رہا ہے تو ایسی چیز نہ دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جی بہت شکریہ. سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے, کیا نامحرم مرد یا خاتون کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بنت جمال کا کراچی سے سوال ہے. جی, وضو ٹوٹنے کا تعلق انسان کے بدن سے کسی نجاست کے نکلنے کے ساتھ ہے. تو اگر نجاست کسی قسم کی بدن سے نہ نکلے تو محض دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, چاہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے, صرف دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی بہت بہتر. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کے لیے سوال محمد عزیر کراچی سے پوچھتے ہیں, قرآن میں جو سجدہ تلاوت ہے, جو سجدہ تلاوت ہیں, یعنی زیادہ کی بات کریں, اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ سجدہ کرنا واجب ہے, کافی عرصے بعد پتہ چلے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو پہلے سجدے نہیں کیے ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ جی, سجدہ تلاوت جو راجح قول ہے اس کے مطابق واجب ہے. جیسے ہی آپ وہ آیت پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ سجدہ کریں. لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں سجدہ کیے جاتا ہے یا نہیں کیے جاتا, اور اب اس کو پتہ چلا ہے کہ بھی میں اتنی مرتبہ سجدے کی آیت تلاوت کر چکا ہوں یا اتنی مرتبہ میں قرآن پاک ختم کر چکا ہوں لیکن میں نے کبھی سجدہ نہیں کیا, تو اور یا اس کو مرتبہ کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ, لیکن اندازہ وہ کر لے کہ مثلا میرے ذمے ہر ایک قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں تقریباً, میرے ذمے مثلا 100 سجدے ہیں, 150 سجدے ہیں, کتنا ایک اندازہ کر لے. جتنا اندازہ کر لے گا اور اس کے بعد پھر ان سجدوں کی ادائیگی شروع کر دے. مثلا ہر نماز کے بعد 4 سجدے 5 سجدے جتنے بھی متعین کر لے اتنے سجدے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سجدے تلاوت کے لیے کھڑا ہو جائے آدمی, کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے, بس اتنا ہی ایک سجدہ ادا ہو گیا. تو کھڑا ہو کے سجدہ کرنا یہ مستحب ہے. اگر کوئی آدمی کھڑا بار بار کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, کوئی تکلیف ہے گھٹنوں میں یا ویسے تھک جاتا ہے, تو فقط بیٹھے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے اور پھر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے. اس طرح روزانہ سجدے ادا کرتا جائے تو انشاءاللہ اس کے سجدے ادا ہو جائیں گے اس سے. جی, سوال کرتے ہیں عمار احمد. سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے اسلام آباد سے, کیا اس سوچ سے کہ آڑے وقتوں میں پیسہ کام آ جائے گا, پیسہ بچانا اور جمع کر کے رکھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اور یہ مطلوب ہے. اس لیے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، کہ اگر ایک آدمی اس حال میں اپنے ورثاء کو چھوڑ کے جائے کہ وہ خوشحال ہوں، مالدار ہوں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اس حال میں چھوڑ کے جائے کہ وہ فقیروں اور لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہوں۔ تو ہمارے دین میں تو اس کی خاص ترغیب ہے کہ ایک آدمی مثلا الاقتصاد نصف المعیشہ، کہ میانہ روی کے ساتھ کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرنا یہ نصف معیشت ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو اس طرح سے خرچ کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وہ اپنے لیے بچا کے رکھے تاکہ ضرورت کے وقت میں وہ اس کو کام آئے۔ پھر قرآن پاک میں بھی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں سے جو بقدر ضرورت ایک حصہ ہے تو وہ انسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ حلال مال، پاکیزہ مال جو ہے وہ ایک نیک آدمی کے لیے بہت بہترین ہے۔ تو اس لیے وہ جو ذخیرہ اندوزی ہے جس کی دین میں مذمت آئی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا اور دنیا جمع کرتا ہے، تو اس پر وعید ہے کہ ایسے خزانے جو ہیں وہ والذین یکنزون الذھب ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی وہ وعید سنا دو۔ تو ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ حلال حرام کی آدمی تمیز نہ کرے، دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو اس کے حقوق ہیں مال کے، مثلا اس میں زکوٰۃ واجب ہے، وہ ادا نہ کرے۔ تو اس طرح جو صورتیں ہیں وہ صورتیں ذخیرہ اندوزی کی منع ہیں۔ اگر ایک آدمی حلال کماتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے اور جو نفلی صدقات ہیں وہ چاہے کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اگر زکوٰۃ کم از کم ادا کرتا ہو تو اس پر کوئی وعید نہیں ہے، اور ایسا کرنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، دین میں مطلوب ہے۔ جی بہت بہتر۔ ابو سعد ایبٹ آباد سے سوال کرتے ہیں، پاؤں کے نیچے ٹیپ وغیرہ چپک جائے لیکن 3-4 نمازوں کے بعد پتہ چلے تو کیا نمازیں لوٹانی پڑیں گی؟ پاؤں کے نیچے ٹیپ چپک گئی ہے اور اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ میں نے جس وقت وضو کیا ہے اس سے پہلے کی چپکی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس سے وضو اس کا نہیں ہوا۔ جب ٹیپ سولیوشن، اگر آج کل ٹیپ سولیوشن بعض کپڑے والی بھی ہوتی ہیں، اس میں پانی سرایت کر جاتا ہے، لیکن اکثر جو ہے نا وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں جس کے اندر پانی نہیں جاتا، تو لہذا اگر اس نے ایسے وقت سے وہ ٹیپ چپکی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اس نے وضو بھی کیا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر ایسا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت چپکی ہے تو اب پھر وہ آخری جو نماز ہے وہ سمجھے گا کہ اس نماز کے وقت یا آخری مرتبہ جو وضو کیا ہے اس وقت سے اس کو شمار کر لے گا کہ بھئی آخری مرتبہ جو میں فلاں جگہ گیا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں مجھے یہ ٹیپ چپک گئی ہو، تو اس کی طرف نسبت کر کے اس وقت سے لے کر جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں ان ساری نمازوں کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا اس کو۔ جی بہت شکریہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ صفی اللہ سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں، اور سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے، کیا ڈالر کو نفع کے ساتھ ادھار خرید سکتے ہیں؟ جی ڈالر کو نفع کے ساتھ ادھار خریدنے کی صورت اگر یہ ہو کہ آج ہم معاملہ کر رہے ہیں اور یہ طے کر رہے ہیں کہ 1 مہینے بعد آپ مجھے جو ڈالر دیں گے وہ آج کے ریٹ کے حساب سے میں آپ کو بیچتا ہوں، آپ اتنا اس پہ نفع رکھ کے مجھے دیں گے، تو یہ صورت تو درست نہیں ہے۔ درست صورت یہ ہے کہ جس دن ادائیگی ہو اس دن کے ریٹ پر معاملہ ہو۔ تو اگر یہ طے کرتے ہیں کہ میں آج آپ کو روپے دیتا ہوں اور فلاں تاریخ کو جو قیمت ہوگی اس روپے کی اس دن کی قیمت کے حساب سے میں آپ سے ڈالر لوں گا، تو یہ صورت جائز ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ جائز نہیں، مارکیٹ ریٹ کے مطابق کرنا ضروری ہے معاملہ۔ بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب، مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہر آدمی کی زندگی میں اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے، کچھ گولز ہوتے ہیں، کچھ اہداف ہوتے ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ویژن اور گولز کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی ویلیوز پر سودے بازی نہیں کرنی چاہیے، اقدار کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو جائز طریقے سے کمائیں، اپنا کردار بیچ کر اگر ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو شاید اس کا خمیازہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے۔ اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں، اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے، اور آسانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم
دوسروں کو بھی یہ آسانیاں تقسیم کریں. بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا اور معزز حاضرین کا.